السلام علیکم۔ معاف کر دینا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے۔ طاقت رکھنے کے باوجود جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ایک طاقتور سے بھی زیادہ طاقتور کام ہوتا ہے، کیونکہ معاف کرنا بہت ہی بڑا عمل اور بہت ہی صبر والا کام ہوتا ہے۔ عموماً لوگ جب کسی سے جب کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا کسی کو دکھ دیتا ہے تو معاف کرنا سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا دل گردے والا کام ہوتا ہے کہ انسان کس طرح معاف کر دے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ایک پسندیدہ عمل ہے معاف کر دینا۔ حالانکہ یہ طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ ویسے تو کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ جس نے نقصان، جس نے تکلیف دی ہے اسے معاف نہ کریں، لیکن زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو معاف کر کے آگے بڑھتے جاؤ۔ ایک بہت ہی پیاری سی کال ہم نے پڑھی تھی کہ انسان معاف کر دے تاکہ دنیا ہی میں معافی تلافی کر لے، تاکہ اسے آخرت میں جا کر کے اپنے ناپسندیدہ شخص سے ملاقات کرنا نہ پڑے۔ جنت میں جائیں گے، معاف کر دیں گے تو یہ ہے کہ دنیا ہی میں تمام ختم ہو جائے گا اس سے، تو آخرت میں جا کر کے اپنے ناپسندیدہ شخص سے ملاقات نہ ہو۔ یہ سوچا جائے تو بہت گہری بات ہے کہ معاف کرنے کے بعد ہم یہ بس معاف کر دیا ہم نے اللہ کے رضا کے لیے، لیکن یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم آخرت میں جا کر کے ہمارا سامنا اس بندے سے نہ ہو جسے ہم نے دنیا میں تو معاف کر دیا ہے لیکن اس نے بہت دل دکھایا تھا، صرف معاف کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، جیسے آخرت میں جا کر کے اس سے ملاقات نہ ہو، کہ اتنے کہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہی میں ہمارے اس کے ساتھ رشتہ ہے جو اس کے بعد نہ ہو، آخرت میں جا کر کے نہ ہو، جو رشتہ ہے دنیا ہی میں ختم ہو جائے، جب ہم جائیں اوپر تو ہمارے ساتھ اس کے کوئی تعلقات یا کوئی رشتہ نہ ہو اس سے۔ تو بہت دکھ والی بات ہوتی ہے۔ معاف تو کر دیتے ہیں اللہ کی رضا خاطر اور دنیا میں آگے بڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن بس افسوس سا رہ جاتا ہے کہ جس کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنا اہتمام یا اتنا زندگی میں اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کس طریقے سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو خیر، باتوں باتیں میں دیکھیں ہمارا چائنیز رائس فرائیڈ رائس بھی بن گئے، جو سردی کے سوغات ہوتے ہیں۔ بہت ہی پیارے سے شکل آئی تھی اس کے چاول کی، اور دیکھیں بچوں کو سبزی کھلانے کا ایک اچھا سا موقع ہوتا ہے۔ سردی میں تو ویسے ہی فریش سی سبزیاں ملتی ہیں، تو یہ بچوں کو کھلانے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ فرائی کر کے تمام سبزیوں کو چاول میں مکس کر دیں، اور یقین مانیں اس طرح سے بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ یہ فرائیڈ رائس ہو یا پھر گاجر کا حلوہ ہو، سبزیاں دیکھیں کتنے گرین مٹر اور گاجر کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ہے نا، گاجر تو میں لے کر کے آئی تھی ریڈ دیکھ کر کے، لیکن بدقسمتی سے پتہ ہے کیا کہ یہ جو گاجر تھا جو ریڈ اس کے بعد جب میں نے اس کو کاٹا تو دھونے کے بعد ریڈ کلر ہی نکل گیا گاجر سے، اور عجیب پھیکا سا گاجر ہو گیا۔ بتائیں کس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں لوگ۔ یہ آخرت کا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیا جواب دیں گے یہ جا کر کے۔ تو یہ فرائیڈ رائس کے ساتھ چکن ٹکا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں کو سبزیاں تو کھلا ہی رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ان کو کہ سبزی کو اندر کرنے کے لیے تو کچھ آئٹم ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے بچوں کھا سکے، خوشی کھا سکے۔ لیکن تو اس کے ساتھ میں نے ٹکا تیار کیا تھا، معمولی سا، کچھ ایسا نہیں۔ چکن میں میں نے ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ادرک، لہسن، ٹماٹر وغیرہ کو پیس دیا تھا۔ پیسنے کے بعد اس میں میرینیٹ کر دیا تھا۔ میں نے لال مرچ نہیں ڈالا تھا، ہری مرچ سے بنائی تھی، کیونکہ لال مرچ کو اتنا فائدہ نہیں دیتا ہے، تو ہری مرچ سے گرین سا ہو گیا تھا کلر، اور ہلدی ڈالا تھا میں نے اس میں۔ دہی تھوڑا سا، بالکل 1 یا 2 اسپون دہی ڈالی تھی۔ اس طرح میں صحیح سے اس کو بھوننے کے بعد اس کو اسٹیم دے دی تھی۔ جب یہ تیار ہو گیا تو اتنا خوشنما سا کلر آیا تھا کہ کیا بولوں۔ اچھا، کبھی بچوں کو سبزی کھلانے کے لیے کچھ دوسرا آئٹم بھی اس کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ بچے کہاں کھاتے ہیں پھر۔ دیکھیے کیا زبردست فرائیڈ رائس اور ٹکا جو بنا تھا، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بنا تھا اور بہت ہی ذائقہ دار۔ اور ویسے بھی جب انسان کوئی چیز دل سے بناتا ہے تو بہت ہی اچھا ہی بنتا ہے۔